بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ و طالبات، ہم سبق پڑھیں گے چند روز ایک روڈ رولر کے ساتھ، جس کے مصنف ڈاکٹر وزیر آغا ہیں، اور یہ سبق ان کی کتاب پگ ڈنڈی سے روڈ رولر تک سے لیا گیا ہے۔ سب سے پہلے ہم مصنف کا تعارف پڑھیں گے۔ ڈاکٹر وزیر آغا، ان کی ولادت کا سال ہے 1922 1922 اور وفات کا سال ہے 2010 ڈاکٹر وزیر آغا سرگودھا میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے گورنمنٹ کالج لاہور سے BA کیا اور پنجاب یونیورسٹی سے ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی۔ وزیر آغا زمانہ طالب علمی سے محمد دین تاثیر، میرا جی اور نون میم راشد سے متاثر ہو کر اردو شاعری کی طرف متوجہ ہوئے۔ انہوں نے نظم میں نت نئے تجربات سے جدت پیدا کی۔ ادبی جریدے اوراق کے مدیر رہے۔ یہ جریدہ اپنے تحقیقی اور تنقیدی مضامین کی وجہ سے ادبی حلقوں میں نہایت تحسین کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ وزیر آغا اپنے منفرد اور جدید تنقیدی نظریات کی وجہ سے اردو ادبی دنیا میں معتبر مانے جاتے ہیں۔ وہ بطور شاعر، نقاد اور صحافی قابل قدر مقام رکھتے ہیں، لیکن ان کی ایک اور خصوصیت ان کی انشائیہ نگاری بھی ہے۔ اچھوتے، نادر اور منفرد موضوعات کی بنا پر وہ انشائیہ نگاری میں ایک اہم نام رکھتے ہیں۔ اچھا، ان کی کچھ تصانیف کے نام یہاں پہ لکھے ہوئے۔ اردو ادب میں طنز و مزاح، تحقیقی مقالہ برائے PhD، اردو شاعری کا مزاج، گھاس پر تتلیاں، معانی اور تناظر، شام کی منڈیر سے، لکیریں اور دائرے وغیرہ۔ جی، اب ہم سبق کی طرف آتے ہیں، چند روز ایک روڈ رولر کے ساتھ۔ اچھا، اس سبق کو پڑھنے سے پہلے ہم سب سے پہلے جو ہے وہ یہ سمجھ لیں کہ اس سبق میں مصنف کا فلسفہ کیا ہے، ٹھیک ہے؟ وہ کون سا فلسفہ بیان کرنا چاہتا ہے۔ تو جو مصنف کا فلسفہ ہے، جہاں تک میں سمجھا ہوں، وہ یہ ہے کہ زندگی جو ہے وہ تسلسل سے تبدیلیوں کا نام ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہ وقت کی ایک مخصوص رفتار کے ساتھ خود کو بدلتی چلی جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ اور اسی طرح بدلتی رہے گی۔ لیکن اگر اس میں تیز رفتاری آ جائے، تیزی آ جائے، تو یہی تیزی انتشار کا باعث بنتی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ بدنظمی پیدا کرتی ہے۔ سمجھ آئی بات کی؟ یوں سمجھ لیجیے کہ مصنف یہ کہنا چاہتا ہے کہ جتنا بھی انتشار ہے، ٹھیک ہے، وہ تیز رفتاری کی وجہ سے جو ہے وہ پھیلتا ہے، وقت سے بھی آگے نکل جانے کی وجہ سے جو ہے وہ پھیلتا ہے، ٹھیک ہے جی؟ ہاں جی، اب آتے ہیں سبق کی طرف۔ چند روز ایک روڈ رولر کے ساتھ۔ روڈ رولر کیا ہوتا ہے؟ یعنی سڑک بنانے والی ایک ہیوی مشین ہوتی ہے، بھاری مشین ہوتی ہے۔ پچھلے چند روز سے میرے گاؤں کی کچی سڑک کو پختہ کرنے کے لیے ایک روڈ رولر آیا ہوا ہے۔ یہ قوی الجثہ دینوں ساری جاپانی پہلوانوں کی طرح کا ایک پہاڑ ہے، مگر گوشت کا پہاڑ نہیں۔ یہ تو کالے لوہے کا پہاڑ ہے، جس کا کام کچی خوشبودار زمین کے چہرے پر بجلی کی تہ جمانا ہے۔ تہ جمانا مطلب ایک چیز کو دوسری چیز پر رکھنا۔ جب یہ ہمارے گاؤں میں داخل ہوا تو بچوں اور کتوں نے اس کا خوب سواگت کیا، استقبال کیا، ہندی کا لفظ ہے۔ بچے تو اس کے بھاری بھرکم گول مٹول پہیوں پر سوار ہو کر تالیاں پیٹنے اور شور مچانے لگے۔ البتہ کتوں نے صرف بھونکنے تک خود کو محدود رکھا، مگر 2-3 روز ہی میں ان لوگوں کا جذبہ حیرت مان پڑ گیا، اور اب یہ روڈ رولر سارا دن اپنے بوڑھے ڈرائیور کی مائیت میں کمال آہستگی کے ساتھ سڑک پر آگے پیچھے ہوتا رہتا ہے۔ مائیت مطلب ساتھ۔ شام کو جب ڈرائیور اس پر رکھے ہوئے کمرے کو تالا لگا کر کہیں جاتا ہے تو میں اس کے پاس آ جاتا ہوں اور اس عجوبہ روزگار کو تادیر دیکھتا رہتا ہوں۔ عجوبہ روزگار یعنی عجیب و غریب چیز کو۔ سڑک کو کوڑتے کوڑتے اب اس کے بھاری پہیے خاصے گھس چکے ہیں۔ ان پر فٹ کیا ہوا کمرہ بھی خاصا پرانا ہو چکا ہے۔ خدا جانے یہ روڈ رولر اب تک کس گھاٹ کا پانی پی چکا ہے، تیل پی چکا ہے۔ گھاٹ مطلب جگہ، کہ اتنا بوڑھا اور گھسا پٹا نظر آتا ہے، گھسا پٹا پرانا۔ پرسوں یہ سوال میں نے اس کے بوڑھے ڈرائیور سے کیا تو وہ ہنسنے لگا، بولا اس اللہ لوگ نے کہاں جانا ہے بابو جی؟ اللہ لوگ مطلب اللہ والے، ساری زندگی اسی علاقے میں دھنی رمائے پڑا رہا ہے۔ مگر جناب میں نے کئی روڈ رولرز پر کام کیا ہے اور گھاٹ گھاٹ کا پانی پی چکا ہوں۔ بوڑھے ڈرائیور کے یہ الفاظ سن کر مجھے خیال آیا کہ اصل مارکو پولو یا ابن بطوطہ تو یہ ڈرائیور ہیں جس نے روڈ رولر کی رفتار سے سیاحت کی ہے، نہ کہ اسپِ تازی یا کھڑ کھڑ چلتی گاڑی کی رفتار سے۔ اسپِ تازی مطلب عربی گھوڑا۔ مارکو پولو اور ابن بطوطہ یہ اصل میں سیاح تھے جو پوری دنیا گھومے ہیں۔
میں نے اس سے کہا کہ کبھی مجھے بھی اپنے ساتھ روڈ رولر پر بیٹھنے کا موقع دو۔ وہ خوش ہو گیا، کہنے لگا میں پچھلے 50 سال سے روڈ رولر چلا رہا ہوں، آپ پہلے شخص ہیں جس نے یہ روڈ رولر پر بیٹھنے کی خواہش کی ہے۔ میں نے کہا کیا کروں، میں خواہش ہی کا تو مارا ہوا ہوں۔ پروگرام طے پا گیا۔ دوسرے روز میں روڈ رولر پر سوار ہو گیا۔ یہ کام اتنا ہی مشکل تھا جتنا کسی زمانے میں ہاتھی پر چڑھنا، مگر جس طرح آدمی ایک بار ہاتھی کے ہودے پر بیٹھ جائے تو اس کے دل کی انارکلی کھل جاتی ہے اور وہ خود کو شہنشاہ جہانگیر سمجھنے لگتا ہے، بالکل اسی طرح جب میں روڈ رولر کے کمرے تک پہنچنے میں کامیاب ہو گیا تو مجھے محسوس ہوا کہ میں زندگی کی کسی نئی سطح پر اٹھایا ہوں۔ سطح پر مطلب بلندی پر۔ تب ایک ہلکے سے جھٹکے کے ساتھ روڈ رولر چل پڑا، مگر تا دیر میں یہ فیصلہ نہ کر سکا کہ وہ چل پڑا ہے یا ابھی رکا کھڑا ہے۔ یہ سڑک جس پر وہ کام کر رہا ہے نہر کے ساتھ ساتھ بنائی جا رہی ہے۔ میں نے روڈ رولر کی رفتار کا اندازہ لگانے کے لیے ایک نظر نہر کے پانی پر ڈالی۔ پانی کی سطح پر کسی پرندے کا ایک پر بہتا چلا جا رہا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ روڈ رولر کے برابر سے گزرا اور پھر گزرتا ہی چلا گیا۔ ایک بار پھر مجھے شک پڑا کہ روڈ رولر شاید ابھی چلا نہیں ہے، مگر نہیں، وہ تو چل رہا تھا۔ وہ دراصل ٹھہراؤ اور رفتار کے عین درمیان کی حالت میں تھا، یعنی ایک زاویے سے دیکھیں تو ٹھہرا ہوا نظر آئے، دوسرے زاویے سے دیکھیں تو حرکت کرتا ہوا۔ مجھے اس سے پہلے ٹھہراؤ اور رفتار کے درمیانی وقفے کا کبھی تجربہ نہیں ہوا تھا، مگر اب یہ تجربہ ہوا تو میں کھل اٹھا، یعنی خوش ہو گیا۔ گھنٹہ بھر کے لگاتار سفر میں ہم نے بمشکل 50 گز کا فاصلہ طے کیا ہوگا کہ روڈ رولر ایک گھنے درخت تک پہنچ گیا اور پھر پورے 15 منٹ اس نے درخت کے سائے کو پار کرنے میں لگا دیے۔ چنانچہ مجھے یہ موقع ملا کہ میں درخت کے چھتنار کو بغور دیکھوں۔ چھتنار مطلب یعنی اس کی جو چھتری سی بنی ہوئی ہے، پھیلا ہوا ہے درخت، اس کو نیچے سے غور سے دیکھوں۔ میں نے دیکھا کہ درخت کی شاخوں میں پرندے با اطمینان بیٹھے ہوئے تھے۔ کوئی اور سواری ہوتی، مثلا تانگا، اسکوٹر، ٹریکٹر یا ٹرک، تو وہ ڈر کر اڑ گئے ہوتے، لیکن روڈ رولر کی آہستہ خرامی نے انہیں قطعاً بے چین نہیں کیا تھا۔ انہی پرندوں میں مجھے ایک بل بتوڑی یعنی چھوٹے الو کی مادہ اپنے 3 نٹ کھٹ نونہالوں کے ساتھ ایک شاخ پر بیٹھی ہوئی دکھائی دی۔ میں نے دیکھا کہ ماں بیٹے بڑی حیرت سے روڈ رولر کو دیکھ رہے تھے۔ وہ اتنے حیرت زدہ تھے کہ ان کے گول گول دیدے آنکھوں کے سوراخوں سے باہر نکل آئے تھے۔ تب بل بتوڑی نے ہو کی آواز نکالی، اور عجیب بات یہ ہے کہ اس بے لفظ بھاشا کا مفہوم فی الفور میری سمجھ میں آنے لگا۔ بھاشا ہندی کا لفظ ہے زبان۔ مجھے یوں لگا جیسے وہ کہہ رہی ہو، رفتار ہی انتشار ہے، پرندوں میں الو کو فلاسفر کہا گیا ہے، یعنی پرندوں کا فلسفی کون ہے؟ الو ہے۔ اس روز اگر الو صاحب بھی تشریف فرما ہوتے تو شاید مجھے دانائی کی کسی اور پرت سے بھی آشنا کرتے، مگر میں بیگم الو کی بات سے بھی خاصا مطمئن تھا۔ ہماری مستورات تو کبھی بھولے سے بھی ایسی دانائی کا مظاہرہ نہ کریں۔ مستورات خواتین۔ میں نے زندگی بھر ریل میں سفر کیا ہے یا پھر کار میں۔ دونوں سواریاں جب رفتار پکڑتی ہیں تو ہر شے اتھل پتھل ہو جاتی ہے۔ یوں لگتا ہے جیسے ان کی رفتار ایک تیز چمکتی ہوئی 2 دھاری تلوار کی طرح ہست کے سینے میں اتر گئی ہے، زندگی کے، ہستی کے، اور ٹھہری ہوئی اشیاء زخمی ہو کر تڑپنے لگی ہیں۔ مگر میں نے نہر، پل یا کار میں سفر کرتے ہوئے ہمیشہ یہ محسوس کیا کہ ریل یا کار تو آگے کو حرکت کرتی ہے، جبکہ وہ اشیاء جنہیں یہ ٹھوکر لگا کر کچی نیند سے بیدار کرتی ہیں، ایک عمل معکوس کا مظاہرہ کرتی ہوئی پیچھے کی طرف اٹھ بھاگتی ہیں، یعنی ریفلیکس ایکشن۔ درخت، ٹیلے، مکان، فیکٹری، پل، دریا اور نہریں، یہ سب ریل یا کار کی الٹی سمت اتنی تیز رفتاری سے بھاگتی ہیں کہ انسان سوچتا ہے شاید یہ گھر پر کوئی قیمتی شے بھول آئی اور اب جلد از جلد واپس جا کر اسے اپنی تحویل میں لینا چاہتی ہیں۔ تیز رفتار سواری پورے ماحول ہی کو لرزہ براندام کر دیتی ہے، یعنی کپ کپی طاری کر دیتی ہے۔ اسے ایک مسلسل تبدیلی سے ہمکنار بھی کر دیتی ہے۔ آپ کسی شے پر بھی نظریں جما نہیں پاتے۔ ابھی جو شے نظر کی گرفت میں آئی تھی وہ اب کہاں ہے؟ یعنی تیز رفتاری کی وجہ سے وہ چیز نظر میں ٹھہر بھی نہیں پاتی۔ نہر کنارے کپڑے دھوتی ہوئی دیہاتی دوشیزہ، مکان کی چھت سے سڑک کو بےمانی نظروں سے دیکھتی ہوئی بوڑھی عورت، چارپائی پر دراز ایک شخص اور چارپائی کو اٹھائے ہوئے 2 آدمی، اونٹوں کی ایک لمبی قطار اور اونٹوں پر بیٹھے ہوئے سرخ و سفید بچے۔ کسی شے کو بھی بقا نہیں۔ کس وجہ سے؟ تیز رفتاری کی وجہ سے۔ ہر شے ایک لمحے کے لیے سکرین پہ آتی ہے اور پھر غائب۔ انسان سوچتا ہے کہ واقعی تغیر کو ثبات ہے،
اور یہ زندگی اور کائنات کوئی ٹھوس بنیاد نہیں رکھتی، یہ تو آنے جانے کا ایک سلسلہ ہے۔ مگر روڈ رولر پر بیٹھتے ہی ایک بالکل نئے بودھ کا احساس ہوتا ہے، یعنی فاصلے کا، دوری کا۔ روڈ رولر ارد گرد کی دنیا کو جگاتا تو ہے، مگر اسے ہڑبڑا کر اٹھ بھاگنے پر مائل بالکل نہیں کرتا۔ یہی شاید اس کا اصل کمال ہے۔ دنیا اگر سوئی رہے تو سمجھو یہ ایک مردہ شے ہے، پتھر کی ایک سل ہے، مگر جب یہ سل ٹھوکر لگتے ہی اپنی آنکھیں آہستگی سے کھول دے اور پھر میٹھی نظروں سے چاروں اور دیکھنے لگے تو سمجھو اب یہ ہست کا بے جان پھیلاؤ نہیں رہی، بلکہ موجودگی کی ایک کھنکتی ہوئی کاش بن چکی ہے، کھنکتی ہوئی بجتی ہوئی۔ بس یہی اصل بات ہے، اور اس روز روڈ رولر پر بیٹھتے ہی مجھے موجودگی سے پہلے بار جو تعارف حاصل ہوا وہ اسی نوعیت کا تھا۔ نوعیت کا تھا، قسم کا تھا۔ مجھے یوں لگا جیسے سامنے کی پہاڑیاں، نہر، درخت، پرندے اور کھیت جو نہ جانے کب سے رکے کھڑے تھے، یکا یک اپنے ہونے، اپنی موجودگی کا احساس کرنے لگے ہیں۔ آج سے پہلے میں اکثر سوچتا کہ اگر رفتار کم سے کم کی جا سکے تو ہست کے لباس کی بنت میں جگہ جگہ سوراخ اور جھریاں نمایاں ہو جائیں گی، جن میں ابدیت کی روشنی چھن چھن کر نکلنے لگے گی، اور میں اس نور میں پوری طرح بھیگ جاؤں گا۔ مراقبے یا سمادھی، دونوں کا ایک مطلب ہے دھیان، سوچ، میں ڈوب جانے والے اپنی رفتار کو کم سے کم سطح پر لا کر شاید اسی سہانی کیفیت سے متعارف ہونے کے متمنی ہیں، یعنی تمنا رکھتے ہیں۔ مگر آج مجھے یوں لگا ہے جیسے موجودگی ہست کے رکے ہوئے بے جان وجود کا نام نہیں ہے، اور نہ یہ ہست کے مرقد پر چڑھا ہوا ریشم کا مہین غلاف ہے، بلکہ بجائے خود ایک پوری طرح گندھی ہوئی ایک بھرپور شے ہے، جس کی اپنی ایک شخصیت، اپنا کردار اور اپنی رفتار ہے۔ مجھے روڈ رولر پر سفر کرتے ہوئے اب تقریباً 2 گھنٹے ہو چکے تھے، سو میں نے ڈرائیور سے کہا کہ بابا جی اب مجھے اتار دیں، میں واپس گھر جانا چاہتا ہوں۔ ڈرائیور نے کہا کوئی بات نہیں، میں روڈ رولر پر آپ کو گھر چھوڑاتا ہوں۔ مگر میں نے کہا شکریہ، مجھے ذرا جلدی گھر پہنچنا ہے۔ سو میں نے روڈ رولر سے اتر کر تیز تیز قدموں سے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ مگر اب میں ایک اور ہی شخص تھا۔ اب میرے لیے روڈ رولر ہست کا ایک انگ نہیں تھا، بلکہ بجائے خود ایک خود مختار، سدا بہار، دھڑکتی اور سانس لیتی ہوئی موجودگی کا مظہر تھا۔ تب میں سوچنے لگا کہ ہر خواہش کے اندر ایک خلا ہوتا ہے جسے وہ باہر کے وجود سے بھر لینا چاہتی ہے، اور جب اسے بھر لیتی ہے تو اس کا سانس رک جاتا ہے اور وہ مر جاتی ہے۔ مگر روڈ رولر تو اندر سے خالی نہیں تھا، یہ تو ایک گٹھا ہوا ٹھوس، یہ ہر اعتبار سے بھرپور وجود ہے، پھر اسے باہر کی کسی شے کی بھلا کیا ضرورت ہے؟ ایک عجیب سا احساس تھا، اور پھر یکا یک میرے سینے کا خلا غباری کی طرح پھول کر ایک ہمکتی ہوئی خواہش میں تبدیل ہو گیا، اور میں سوچنے لگا کہ کاش میں بھی ایک روڈ رولر ہوتا۔ ہاں جی، امید ہے کہ آپ کو سبق جو ہے اس کا مطالعہ اور معنی اور مفہوم جو ہے وہ سمجھ بھی آئے ہوں گے اور پسند بھی آئے ہوں گے۔ ٹھیک ہے، ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ حافظ۔